بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ ایک حاجت مند سیدزادہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستے سوال دراز کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، آج تو کچھ نہیں، کل کوئی بندوبست کیا جائے گا۔ دوسرے روز بھی کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ بالآخر سلطان المشائخ نے اپنے نالین مبارک اس حاجت مند سیدزادے کو دے دیے۔ وہ سیدزادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا۔ لیکن اتفاق یوں ہوا کہ سلطان محمد تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ بھی تھے، وہ بھی سلطان کے ساتھ تھے، اور چونکہ آپ ایک قابل قدر شاعر تھے اس لیے سلطان کے دربار میں اہمیت کے حامل تھے۔ آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ چیتل سکہ رائج الوقت سے نوازا۔ واپسی کے سفر میں جب لشکر ابھی دہلی سے باہر تھا اور رات کو پڑاؤ ڈالا گیا تو حضرت امیر خسرو اچانک چلا اٹھے کہ مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ مصاحب بولے، امیر حضرت، محبوب الہی تو کیلو کھڑی میں ہے جو دہلی سے کافی دور ہے، آپ کو ان کی خوشبو کیسے آئی؟ مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے جہاں ایک کمرے میں شخص اپنے سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خوشبو وہیں سے آ رہی تھی۔ آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا، تم حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے آ رہے ہو کیا؟ تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بولا، ہاں۔ آپ نے پوچھا، کیسے ہیں میرے مرشد؟ وہ شخص بولا، وہ تو ٹھیک ہیں اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا ہوا تھا، مگر اور کچھ تو نہیں دیا، ہاں اپنے پرانے بوسیدہ جوتے ضرور دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے، کہاں ہیں میرے مرشد کے نالین؟ تو اس نے ایک کپڑا کھول کر دکھائے۔ آپ نے ان کو پکڑا اور چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگے، کیا تو ان کو بیچے گا؟ اس نے کہا، امیر کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر خسرو بولے، مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہیں، وہ لے لو، مگر میرے مرشد کے نالین مجھے دے دو، اگر چاہو تو دہلی چلو، اتنی ہی رقم اور دے دوں گا۔ 7 لاکھ چیتل کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا، نہیں، میرا تو بس چند ہزار سے گزارا ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو 7 لاکھ چیتل دے دیے اور ساتھ ہی سپاہی اور تحریر دے دی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے۔ آپ نے وہ نالین مبارک مرشد حقانی کی خدمت میں پیش کیے۔ انہوں نے فرمایا، خسرو، تم نے بہت سستا سودا خریدا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ درویش نے صرف اتنی ہی قیمت طلب کی، ورنہ میں تو قیمت میں اپنا سارا مال تو کیا، شاید جان دینے میں بھی دریغ نہ کرتا۔ یہ مرشد حقانی سے والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار تھا۔ حضرت سلطان الاولیاء نے آپ کے لیے ہی فرمایا تھا کہ اگر حکم شرع مانے نہ ہوتا تو میں اپنے بعد وصیت کرتا کہ مجھے اور خسرو رحمت اللہ علیہ کو ایک قبر میں دفن کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اتنی دولت دینے کے باوجود جب بھی وہ شخص آپ کے پاس حاضر خدمت ہوتا، حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ انہی ایام میں آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہی کی خاطر آپ رحمت اللہ علیہ اود کا محل چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ یہ صدمہ ناقابل تلافی تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور فرمایا کہ ہر شخص کو ایسے ہی صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے اور ہر انسان کو ایک دن وادی فنا سے گزرنا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا فرمان ہے کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ کافر کا ہو یا مومن کا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو،
اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ عاشق کا دل آتش کدہ محبت ہے، اس میں جو آئے اسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے، کیونکہ عشق کی آگ ہر آگ سے تیز ہے۔ ایک بار اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، اگر کسی نے تیری ایذا کے لیے کانٹے بکھیرے ہیں تو انہیں راستے سے ہٹا دے، اگر تو بھی اس کے جواب میں راہ میں کانٹے ہی رکھے گا تو پھر ساری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، جو گناہ میں مشغول ہوتا ہے اسے اطاعت کا ذوق کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو یہ راز سمجھ لو کہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، جو زندگی میں اپنے اشتہار کی کوشش کرتا ہے وفات کے بعد ان کا نام اور شہرت مٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کرامات اور معجزات اور واقعات ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے واقعات پسند آئے ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔